بلند تھی. مائیں سن رہی ہیں، صاحبان اولاد سن رہے ہیں. کسی شیرخوار ماں کا بچہ پیاسا ہو، ماں کو قرار آتا ہے، باپ سکون سے بیٹھ سکتا ہے. اب پڑھو پھر یہ شعر اور انیس کو داغ دو. کہاں جا کے حسین کا ادراک کیا ہے. گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. اور کیا اطمینان تھا کہ دشمن کہتے ہیں کہ روز عاشوراء جیسے جیسے حسین پر مصیبتیں پڑ رہی تھیں ویسے ویسے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہو رہا تھا. چہرہ دمکتا جا رہا تھا. چہرہ دمکتا ہے اطمینان کی کیفیت میں نا، چہرہ دمکتا جا رہا تھا. اور جس کے بچے بلک بلک کے رو رہے ہوں پیاس سے، خوف سے، اسے دوسروں کی کتنی فکر ہوتی ہے، کتنی فکر ہو سکتی ہے. سنو حسین کون ہے، اسے دوسروں کی کتنی فکر ہو سکتی ہے. سرکار سید الشہداء جب روز عاشوراء، عصر عاشوراء پشت فرس سے زمین پر آئے ہیں تو ایک ساتھ تک بیٹھے رہے ہیں. اور دشمن میں کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ بڑھ کے آقا کا سر قلم کرے. وہ ہیبت تھی، وہ جلال تھا، وہ روب تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی آگے بڑھنے کی. سپہ سالارے فوج کفر نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے بزدل ہو. اب اس بوڑھے میں کوئی جان نہیں رہ گئی ہے. یہ جس نے صبح سے 72 لاشیں اٹھائے ہوں، جس کے بدن کا لہو بہہ چکا ہو، اس سے تمہیں کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، سر قلم کر کے کیوں نہیں لاتے. مجھے احساس ہے آج چوتھے امام کا تابوت اٹھائیں گے، مگر یہ تسلسل بیان باقی رہنے دیجئے. سپہ سالار کی للکار سن کر ایک سپاہی جو ابھی تک بے معرفت ہے، نادان ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے آیا ہے، اس نے اپنا خنجر نکالا اور آگے بڑھا. امام نے اسے غور سے دیکھا اور کہا واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ بلا وجہ تو عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے. اللہ اکبر. یہ جملہ سنتے ہی وہ منقلب ہو گیا. کہا ابو عبداللہ، اس حالت میں آپ کو میرا احساس ہے، اس حالت میں، اس کیفیت میں میری فکر ہے، میرا درد ہے. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین، یہ ہے ابو عبداللہ الحسین. واپس گیا. دیکھو کس وقت حسین کے اطمینان کی کیفیت کیا ہے. اطمینان کی کیفیت کس میں سکت ہے جو حسین کے سارے مصائب پڑھ چکے. معلوم ہے یہ لمحے کون سے لمحے ہیں؟ حسین نے کتنی قربانیاں دی ہیں.
اصغر کی قربانی پیش کر چکے ہیں، اور پھر گھوڑے سے زمین پہ آنے کے بعد ایک اور قربانی دی ہے آپ نے۔ ایک بچہ، ایک بھتیجا آیا اور اپنے چچا سے لپٹ گیا، خیمے سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ چچا کے سینے سے لپٹ گیا۔ دشمن نے ایسا تیر مارا کہ بچہ سینے سے چشمہ ہو کے رہ گیا۔ یہ حسین، بچے نے اپنا ہاتھ چچا کے سر پہ رکھا تو دشمن نے تلوار ماری، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ یہ سب منظر کربلا کے ہیں۔ ان لمحوں میں حسین کو یہ احساس ہے کہ کوئی ناحق گرفتار مصیبت نہ ہو جائے۔ اسی لیے اس فقیر نے سورہ والعصر کے پس منظر میں میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں یہ دوسرے دو مصرے کہے ہیں کہ قسم ہے کہ جب کوئی ہم رکاب نہ تھا۔ کیسا مطمئن ہے حسین، کتنا مطمئن ہے حسین، اضطراب کتنا دور ہے حسین سے۔ قسم ہے عصر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انسان تھا، اضطراب نہ تھا۔ یہ حسین، یہ ہے نفس مطمئنہ حسین۔ حسینیوں، دنیا میں کیسی ہی مصیبتیں آئیں، اضطراب کا شکار نہ ہونا۔ تمہارے پاس سب سے بڑی قوت ہے جس کا نام ہے حسین۔ اللہ کی قوت و قدرت جس مضبوط ترین مظہر میں ظاہر ہوئی ہے اس دنیا میں، اس کا نام ہے حسین۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں دو فقرے کہہ کر۔ حسین عصر عاشوراء ذبح کر دیے گئے۔ ایک جملہ سن لو، ایک جملہ۔ اب یہ امامہ سر پہ بار ہو رہا ہے، ابھی شبیہ لے کر نہ آئیے گا، جب میں خاموش ہو جاؤں تو شبیہ لے آئیے گا۔ مجھے دو فقرے کہہ لینے دیجئے۔ حسین کے لیے معصومین نے خاص طور سے کہا ہے، امام باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام رضا نے بار بار کہا ہے کہ میرے شیعو تمہیں معلوم ہے میرے جد حسین کو کربلا میں ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کرتے ہیں۔ سنو، اس جملے کے معنی سمجھ لو، اس جملے کے معنی سمجھ لو، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ اس جملے کے معنی کیا ہیں؟ جتنے بھی شہید ہیں نا کربلا میں، گئے، جہاد کیا، جنگ کی، زخمی ہوئے، زمین پر آئے، مگر حسین نے سر قلم ہونے نہیں دیا۔ ان کی روح تن سے پرواز کر گئی، بدن ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے بعد دشمن نے سر قلم کیا، مگر حسین کے جسم میں ابھی جان باقی ہے، ابھی روح باقی ہے، ابھی حسین سانس لے رہے ہیں، حسین رب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دشمن نے ریش مبارک کو پکڑا، گستاخی کرنا شروع کی، حسین گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا۔ سجاد